دیکھیے میں اس سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایمپتھائز کی سٹیج پہ مختلف سب مراحل ہیں، سب سٹیجز ہیں، جن میں سے ایک بہت امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ٹول ہمارے پاس جو ہے انٹرویو کا ٹول ہے۔ جب ہم انٹرویوز کرتے ہیں اپنے صارفین کو یا مستقبل کے صارفین کو یا ان کے متعلقین کو، تو کچھ ہم ڈبلیوز اور ایچ سے آغاز ہونے والے کچھ سوال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر واٹ، وائی، ویئر، ہو اینڈ ہاؤ۔ تو ان سوالات کے جواب ضروری ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کی موٹیویشن کیا ہے، آپ کس مقام پہ ایسا کر رہے ہیں، کس مقام پہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اچھا آپ کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سوالات جو ہیں، اور اس میں جتنے بھی ہم نے سوالات کرنے خواتین و حضرات، وہ سوالات ہم نے بہت ہی اوپن مائنڈ کے ساتھ کرنے ہیں، بڑے وسیع ذہن کے ساتھ کرنے ہیں، اور ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ذاتی ترجیحات کو، ذاتی تعصبات کو ہم اپنے صارفین کی رائے پر امپوز نہ کریں، ان پر نافذ نہ کر دیں اپنی رائے کو یا اپنے خیالات یا اپنی خواہشات کو۔ ہم نے بہت ہی دیانتداری کے ساتھ اپنے صارف کی رائے کا اور اپنے صارف کی ترجیحات کا اور خیالات کا اور محسوسات کا جائزہ لینا ہے اور اس کو ریکارڈ کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈبلیو اور ایچ فریم ورک بتایا تھا، اس کے علاوہ ایک اور فریم ورک ہے جس کو کہتے ہیں سیم فریم ورک۔ جو سیم فریم ورک ہے وہ ہے SAM فریم ورک۔ ایس کا مطلب ہے سوشل کانٹیکسٹ۔ سوشل کانٹیکسٹ کا مطلب ہے کہ ہمارا صارف جو ہے، جس مقام پر ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں، جس مقام پر ہم اس کو انگیج کر رہے ہیں، وہاں پر فقط وہ صارف اہم نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس سماجی پس منظر میں، کس سوشل کانٹیکسٹ میں ہمارا صارف جو ہے وہ کام کر رہا ہے، یا ان خدمات کو استعمال کر رہا ہے، یا ان مصنوعات کو استعمال کر رہا ہے جو ہم مستقبل میں جس کو بہتر بنانے کا ہم سوچ رہے ہیں۔ تو سوشل کانٹیکسٹ جو ہے، جو سماجی پس منظر ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ کس طرح کے لوگوں سے ان کا انٹریکشن ہے، سوشل انٹریکشن کس طرح کا ہے ان کا، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو تھا ایس از فار سوشل کانٹیکسٹ۔ اے جو ہے، اے از فار ایکشن۔ ایکشن سمجھ لیجئے، بیہیویئر سمجھ لیجئے۔ تو اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے صارف کا اس طرح کے سوشل کانٹیکسٹ میں، اس طرح کے سماجی پس منظر میں، سماجی تناظر میں، اس طرح کی سچویشن میں، اس طرح کی صورتحال میں ہمارا صارف کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، اس کا کس طریقے سے وہ اپنے اعمال کو سر انجام دیتا ہے، اس کی چوائسز کیا ہیں، اس کی ترجیحات کیا ہیں، کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، کس طرح کی حرکات و سکنات میں ہمارا صارف جو ہے انوالوڈ ہے، اور کیوں، یہ بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ وہ کیوں کے لیے وہ ایم آتا ہے جی۔ سو ایس اور اے کے بعد ایم۔ میں نے سیم فریم ورک کی بات کی تھی۔ ایس تھا سوشل کانٹیکسٹ کے لیے، اے تھا ایکشن کے لیے، اور ایم جو ہے موٹیویشن کے لیے۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا صارف یہ کام کر کیوں رہا ہے، ہمارے صارف کا یہ بیہیویئر ایسا کیوں ہے۔ اچھا، ہمارا صارف کیا محسوس کرتا ہے، وہ ایسا کیوں محسوس کرتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ ایسا کیوں سوچتا ہے، اس کے بلیفز کیا ہیں، اس کے ویلیوز کیا ہیں، وہ کن چیزوں پہ اس کا یوں سمجھیے تیقن ہے، وہ کن چیزوں کی اس کے ذہن میں خواہش ہے، کیا اس کی موٹیویشن کیا ہے، اس کے دلی جذبات اور ترجیحات کیا ہیں۔ تو یہ جو SAM فریم ورک ہے، سیم فریم ورک ہے، یہ بھی ایمپتھائز کرنے میں، دوسرے شخص کے بارے میں یا مستقبل کے صارف کے بارے میں سمجھنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔